بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مسلم کیلیگرافک چینل کی طرف سے آپ سب احباب کو خوش آمدید۔ اردو خطاطی مستعلیق لاہوری طرز تخمین نمبر 7 مرکبات کے ضمن میں آج ہماری 16ویں ویڈیو ہے جو عین اور نون کے بارے میں ہے۔ عین سے مراد عین اور غین ہے، صرف نقطے کا فرق ہوتا ہے، اور اس میں جو تبدیلی آتی ہے بتاتے رہتے ہیں ہمیشہ کے لیے کہ عین جب الف کے ساتھ ہو، الف دال کاف لام لام الف لا کے ساتھ ہو تو اس کا اوپر والا جبڑا اور نچلا جبڑا آپس میں برابر ہوتے ہیں اور گول ہوتے ہیں، اور بقیہ حروف کے ساتھ یہ ہوتا ہے کہ اوپر والا جبڑا جو ہوتا ہے وہ گول ہوتا ہے، لیکن ہم یہاں سے شروع نہیں کرتے بلکہ ایک نقطہ بنا دیتے ہیں اور نقطے کے ساتھ پھر جبڑا ملا دیتے ہیں، اور یہ نچلا جو جبڑا ہوتا ہے تھوڑا سا اوپر والے جبڑے سے تھوڑا سا آگے ہوتا ہے۔ یہ اس میں طریقہ ہے۔ دوسری تبدیلی اس میں یہ ہے کہ عین اگر شروع میں ہے تو اس کی جو شکل ہوتی ہے، یعنی یہ والی شکل چاہے وہ الف کے ساتھ ہے کسی بھی لفظ کے ساتھ ہے تو وہ اپنی شکل پہ باقی رہتا ہے، اور غنہ ختم ہو جاتا ہے، لیکن اگر درمیان میں ہے تو اس کی جو شکل ہوتی ہے یہ والی شکل بھی بگڑ جاتی ہے اور غنہ بھی ختم ہو جاتا ہے، اور اگر اخیر میں ہے تو غنہ باقی رہتا ہے اور شکل بگڑ جاتی ہے۔ نون جو ہے نون باقی طرح ہے، اور یہ اگر شروع میں ہے تو بس یہ سمجھ لے کہ اس طرح ہوتا ہے، اور کبھی سین کے ساتھ اگر اس طرح ہوتا ہے تو پھر یہ مطلب ہے کہ شروع میں ہے اور درمیان میں ہے تو پھر باقی طرح لکھا جاتا ہے، لیکن اگر اخیر میں ہے تو پھر اپنی شکل جو ہوتی ہے اس کی وہ باقی رکھتا ہے۔ تو یہاں پر سب سے پہلے ہم عین لکھ دیتے ہیں، اور عین یہ ہے کہ تقریباً یہ سطر ثانی سے اوپر تقریباً ایک قط اوپر اس کے لیے ایک چرخہ نشان لگا دیتے ہیں اور اس پہ قلم پھیر دیتے ہیں، اور اس کے لیے یہ والا حصہ بنا دیتے ہیں، پھر اس کے ساتھ اس کا نچلا جبڑا مکمل کر دیتے ہیں اور پھر نیچے کی طرف آ جاتے ہیں۔ اب ہماری مرضی کے اوپر والا جبڑا بنا دیں اور یا اس کو ختم کر کے مکمل کر کے آخر میں جبڑا بنا دیتے ہیں، لیکن بہرحال کیف اگر اس کے ساتھ جبڑا کو ملا دیتے ہیں تو یہ تقریباً اوپر کا حصہ یہ والا یہ تقریباً پونا قط یہ رہ گا، اور یہ حصہ آگے ہو جائے گا نچلا جبڑا۔ پھر اس کو اس لائن پہ نیچے لا کے یہاں پر یہ حصہ بنا دیں گے، اور پھر یہ گولائی کی شکل میں اس طرح ایک کب کی شکل میں، یعنی یہ جو لکیر ہے یہ سیدھی نہیں ہوگی، معمولی سا اس میں خم ہوگا، اور اس طرح یہ باہر سے یہ پٹی گول ہو جائے گی۔ اور پھر باقی جو غنے کی جو تقسیم ہے ہم بتاتے رہتے ہیں کہ اندرونی پیمائش تقریباً 3 قط ہے، اور اندرونی جو یہاں پر گہرائی ہے وہ 1.5 قط ہے۔ اسی طرح باہر سے اگر پیمائش کر لے تو یہاں سے 1.25 قط ہے اور یہاں سے نصف قط ہے۔ اس طرح باہر سے نیچے کی جانب اگر دیکھیں تو یہ تقریباً 3.5 یا 4.25 قط ہے، اور اس طرح یہاں جب اس کا اختتام کرتے ہیں تو یہاں سے 1 قط کے فاصلے پر یہ مکمل ہو جاتا ہے، اور یہاں جو اس کی جو دم ہے یہ نصف قط پہ یہاں پہ مکمل ہو جاتی ہے۔ تو سب سے پہلے ہم یہ کرتے ہیں کہ اس کا جو اول حصہ ہے وہ تقریباً اتنے فاصلے پہ یعنی 1 قط اوپر اس طرح جمع کا نشان لگا دیتے ہیں، اور جمع کے نشان پہ ہم قلم پھیر دیتے ہیں، اور قلم بھی ہم سیدھا سادہ معمولی سے اس میں خم دے دیتے ہیں، اور پھر یہ کرتے ہیں کہ یہ حصہ نیچے جبڑا جوڑا ہے یہ تھوڑا سا کھول دیتے ہیں اور کھلا بنا دیتے ہیں، اور پھر اسی میں واپس آ جاتے ہیں، تھوڑا سا موٹا کر دیتے ہیں بس۔ اب یہاں پر اس کو دیکھ رہے ہیں، یہ نیچے لائیں گے اور یہ سمجھ لیں کہ اس کے ساتھ 5واں قط کا یہ اس کے ساتھ دم لگا دیں گے، اور جب دم ہم نے مکمل کر دیا تو یہ بھی اس کے ساتھ تھوڑا سا معمولی سا موٹا کر دیں گے 5واں حصے کے برابر، 5واں قط کے برابر۔ اور چلو یہ پہلے بنا دیتے ہیں بعد میں وہ بنا دیتے ہیں، تو تقریباً یہ پونا قط یہ بن جائے گا، اور اسی کی طرف ہم ایک پھیلا دیں گے خط کو، اور یہ والا خط استعمال کر دیں گے، نچلا والا نوک استعمال کر دیں گے، اور یہ جو اوپر والا نوک ہے یہ اوپر والا جو جبڑا ہے یہ نچلی جبڑے سے تھوڑا سا یہ چھوٹا ہوگا۔ اب اس کے اوپر تقریباً 1/4 قط کے برابر اس طرح ایک خط لگا دیں گے، اور اس کو معمولی سے یہاں پہ موٹا کر دیں گے، باقی نوکیلا شکل اس طرح اس کی بنا دیں گے، اور اس کو مزید یہاں پہ پھیلا دیں گے۔
तो यहाँ पर पैमाइश ये तकरीबन पौना कत ये बन रहा है। और ये जो शक्ल बन जाएगी ये चश्मा यानी आँख की तरह हो जाएगी या दायरे की शक्ल में बन जाएगी। और ये चोंच की तरह, चोंच नुमा शक्ल, और ये होंठ की तरह ये हमने मुकम्मल कर दिया। अब करना क्या है, इसको हम मज़ीद यहाँ पे नीचे की तरफ इसको फैला रहे हैं और ये हिस्सा बना रहे हैं। और इसकी सीध में थोड़ा सा ये हिस्सा बना दिया। अब इसको मज़ीद यहाँ पे नीचे लकीर की तरफ गोलाई की शक्ल में लेके आएंगे। ये सीधी नहीं हो जाएगी बल्कि थोड़ा सा इसमें मामूली सा खम होगा, यहाँ पर छठे या 5 वक़्त के बराबर। इस तरह ये भी, ये जो लकीर है ये लकीर पे इसका ऊपर वाला हिस्सा और लकीर से थोड़ा सा ऊपर, और इस तरह मज़ीद इसको यहाँ पे लेके आएंगे लकीर से नीचे। तो यहाँ पर ये इसका अड्डा बन गया और यहाँ ऐन मुकम्मल हुआ। और यहाँ इसी तरह इसको आगे लेके जाएंगे। आज यहाँ पर इसको देख रहे तफसील के साथ और इसको मज़ीद टच कर देते हैं। ये देखें, ये नेज़े की मानद है या तलवार की तरह। यहाँ पर एक मैंने तेज़दार शक्ल बना दी है। बहरहाल ये आप देख रहे हैं यहाँ पर ऊपर है और यहाँ पर एक अड्डा शक्ल है, ये बनाई हमने। अब इसके बाद ये इसका गुन्ना हम इसको मुकम्मल कर देते हैं। ये 3.25 कत है। इस तरह इसकी जो गहराई हो जाएगी वो 1.5 कत। और यहाँ पर इसको कच्चे पेंसिल के साथ या कच्चे कलम के साथ इसको हम ये शक्ल बना देते हैं और इस पर हम कलम फेर देते हैं। साथ साथ लिखते जाएंगे। 3 से 1/4 लंबाई है और 1 से 1/2 इसकी गहराई है। ये यहाँ से शुरू कर देंगे और इसका गुन्ना हम मुकम्मल कर देंगे। नीचे की तरफ आ जाएंगे, इसका पेंदा लगेगा और पेंदा भी थोड़ा सा ज़मीन पे लगने के बाद थोड़ा सा उठेगा और उठने के बाद थोड़ा सा यहाँ पे खुल जाएगा। और खुलने के बाद फिर हम यहाँ पर इसको काबू कर देंगे और गोलाई की शक्ल में लकीर की तरफ आ जाएंगे। लकीर से ऊपर हम थोड़ा सा फिर बाहर निकलने की कोशिश करेंगे और एक खम बना देंगे। यहाँ पर ये तकरीबन 1 कत के बराबर ये मुकम्मल हो जाएगा। और फिर बाहर से यहाँ पर हम इसको मामूली सा इसको मुकम्मल कर देंगे। आप यहाँ पे देख रहे हैं। नुक्ता भी यहाँ पे लगा देंगे बिल्कुल वस्त में। और ये भी गोलाई की शक्ल में हम बना देते हैं। और ये यहाँ पर अंडे की शक्ल में हम इसका गुना बना रहे हैं। इस तरह यहाँ पर बाहर से अगर इसकी पैमाइश कर ले तो 1.25 कत। इस तरह ये 2 कत हवा में, 1 कत ज़मीन पे और इस तरह निसफ कत यहाँ पे, यहाँ पर ये निसफ कत, इस तरह ये निसफ कत ये बन जाएगा। ये अंडानुमा शक्ल। ये 1/2 शक्ल, 1/2 फासला और ये 1 से 1/4। ये 2 कत हवा में है, 1 कत और इस तरह ये निसफ कत 1/2। इस तरह ये हमने कहा कि ये बाहर से गोलाई और इस तरह अंदर से भी गोलाई और ये अंडानुमा शक्ल। और थोड़ा सा ये इस तरह बाहर निकला हुआ और यहाँ पे ये 1/4 हिस्सा। यहाँ पर भी अगर इसकी पैमाइश करें तो तकरीबन ये भी 1 से 1/4 है और ये भी 1 से 1/4 है। कट पेन के साथ अगर इसको बनाना चाहे तो इससे भी अच्छा बना सकते हैं। आप देख रहे हैं। और इसमें ये नहीं बल्कि यहाँ पर आराम से इसको नहीं बना सकते, बस कि इस पे हमने प्रैक्टिस करनी है। दोबारा देखें। मार्कर के साथ इसको अगर बनाना चाहे तो इसी तरीके पे बना देते हैं। नुक्ता बना दिया
نقطہ بنانے کے بعد پھر اس کا جبڑا اور پھر اسی میں سے قلم کے نوک کے ذریعے سے نیچے آئیں گے اور پھر یہاں پر نیچے گولائی میں پھر غنہ شروع کر دیتے ہیں اور یہاں پر غنہ گولائی کی شکل میں اوپر مکمل کر دیتے ہیں. اس طرح یہ ہم نے عین اور نون مکمل کر دیا. اس پہ ہم نے کافی محنت کرنی ہے. یہ یہاں پر قلم کا نوک اور قلم کا نوک استعمال کرنے کے بعد پھر یہاں پر غنہ مکمل کر دیتے ہیں. یہاں پر بھی ہم نون مکمل کر دیتے ہیں. بال پن کے ساتھ بھی اسی طریقے پہ بنا دیتے ہیں. اب یہاں پر دیکھیں اور اس پہ ہم نے زیادہ پریکٹس کرنی ہے. امید ہے آپ اس ویڈیو کو پسند فرما دیں گے. ویڈیو دیکھنے کا بہت بہت شکریہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.